العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يفيد الغصب الملك عطف على لا تثبت وتفريع ثان للشافعي رحمه الله تعالى، وذلك لأن الغصب حرام ومعصية فلا يكون سببا لأمر مشروع هو الملك، إذ هلك المغصوب وقضي عليه بالزمان، وعندنا يملك الغاصب المغصوب بعد الزمان فيملك أكسابه الباقية في يده وينفذ بيعه الماضي، لأنه لو لم يملك الغاصب المغصوب بل بقي في ملك المالك لاجتمع البدلان في ملكه وهو الأصل مع الزمان، وذلك لا يجوز. فلما ملك المالك الزمان يجب أن يملك الغاصب المغصوب، فالزمان عنده بمقابلة اليد الفائتة عن الملك، وعندنا بمقابلة الملك الفائت إلا في المدبر، فإنه إذا غصب رجل مدبر أحد وهلك في يده يزمنه ولا يملكه جبرا ليده الفائتة. اور غصب مفید ملک نہیں ہوتا ہے، یہ لا تثبتو پر معطوف ہے، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دوسری تفریع ہے، اور یہ اس لیے کہ غصب حرام اور معصیت ہے، لہذا امر مشروع یعنی ملک غاصب کا سبب نہ ہوگا جبکہ مغصوب ہلاک ہو جائے اور غاصب پر زمان کا فیصلہ کیا جائے، اور ہمارے نزدیک غاصب زمان کے بعد شیء مغصوب کا مالک ہو جائے گا، لہذا وہ اس کے تمام اقساب کا بھی مالک ہوگا جو اس کے قبضے میں ہیں، اور غاصب کی گزشتہ بیع بھی نافذ ہوگی، اس لیے کہ اگر غاصب مغصوب کا مالک نہ ہوتا بلکہ مغصوب مالک ہی کی ملک میں باقی رہ جاتا تو دو بدل مالک کی ملک میں اکٹھا ہو جاتے، اور وہ اصل معذبان ہیں اور یہ جائز نہیں ہے. بس جب مالک زمان کا مالک ہو گیا تو واجب ہے کہ غاصب مغصوب کا مالک ہو جائے. بس زمان امام شافعی کے نزدیک اس قبضے کے مقابلے میں ہے جو ملک سے فوت ہو چکا ہے، اور ہمارے نزدیک اس ملک کے مقابلے میں ہے جو فوت ہو چکی ہے. مگر مدبر کے بارے میں اس لیے کہ جب ایک آدمی نے کسی کے مدبر کو غصب کیا اور وہ مدبر اس کے قبضے میں ہلاک ہو گیا تو غاصب مدبر کا زمان دے گا اور اس کا مالک نہ ہوگا، اور یہ زمان اس کے فوت شدہ قبضے کی تلافی کرنے کے لیے ہے. عزیز طلبہ کرام، شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت متن کی گزشتہ عبارت لا تثبتو پر معطوف ہے، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا تفریعی مسئلہ ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا کوئی سامان غصب کیا اور وہ سامان غاصب کے قبضے سے ہلاک ہو گیا اور غاصب پر زمان ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو حضرت امام شافعی کے نزدیک یہ غصب مفید ملک نہیں ہے، یعنی زمان ادا کرنے کے بعد غاصب مغصوب سامان کا مالک نہ ہوگا،
اور ان کی دلیل یہ ہے کہ غصب فعل حرام، معصیت اور قبیح لعینہ ہے، اور ملک یعنی غاصب کا شیء مغصوبہ کا مالک ہونا ایک امر مشروع اور نعمت ہے۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ فعل حرام اور فعل منہی عنہ کسی امر مشروع کا سبب نہیں ہوتا ہے، لہذا غاصب کے لیے حصول ملک کا سبب نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ غاصب ضمان ادا کرنے کے بعد شیء مغصوب کا مالک ہو جاتا ہے، لہذا مغصوب اگر غلام ہو اور اس نے اس دوران کچھ کمائی کی ہو تو جو کچھ مغصوب غلام کے قبضے میں ہو اس سب کا مالک غاصب ہو جائے گا، کیونکہ اقساب یعنی کمائی کیے ہوئے مال غلام مغصوب کے تابع ہوتے ہیں، لہذا جب اصل یعنی مغصوب کے اندر غاصب کی ملکیت ثابت ہو جائے گی تو اس کے توابع یعنی اقساب کے اندر بھی اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ حضرت امام شافعی کی طرف سے دوسرا تفریعی مسئلہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا کوئی سامان غصب کیا اور وہ سامان غاصب کے قبضے سے ہلاک ہو گیا اور غاصب پر ضمان ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تو حضرت امام شافعی کے نزدیک یہ غصب مفید ملک نہیں ہے، یعنی ضمان ادا کرنے کے بعد غاصب مغصوب سامان کا مالک نہ ہوگا۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ غصب فعل حرام، معصیت اور قبیح لعینہ ہے، اور ملک یعنی غاصب کا شیء مغصوبہ کا مالک ہونا ایک امر مشروع اور نعمت ہے۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ فعل حرام اور فعل منہی عنہ کسی امر مشروع کا سبب نہیں ہوتا، لہذا غصب غاصب کے لیے حصول ملک کا سبب نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ غاصب ضمان ادا کرنے کے بعد شیء مغصوب کا مالک ہو جاتا ہے، لہذا مغصوب اگر غلام ہو اور اس نے اس دوران کچھ کمائی کی ہو تو جو کچھ مغصوب غلام کے قبضے میں ہے اس سب کا مالک غاصب ہو جائے گا، کیونکہ اقساب کمائی کیے ہوئے مال غلام مغصوب کے تابع ہوتے ہیں، لہذا جب اصل یعنی مغصوب کے اندر غلام کے اندر غاصب کی ملکیت ثابت ہو جائے گی تو اس کے توابع یعنی اقساب کمائی کے اندر بھی غاصب کی ملک ثابت ہو جائے گی۔ اور اس میں نقطہ یہ ہے کہ ضمان ادا کرنے کے بعد غاصب کے لیے ملک کا ثبوت وقت غصب کی طرف منسوب ہوتا ہے، لہذا غصب کے بعد تمام اقساب کو غاصب کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اور ہمارے نزدیک ضمان ادا کرنے کے بعد غاصب چونکہ شیء مغصوب کا مالک ہو جاتا ہے، اس لیے اگر غاصب نے شیء مغصوب کو فروخت کر دیا اور پھر مالک کو اس کا ضمان ادا کر دیا تو غاصب کی یہ بے ضمان ادا کرنے کے بعد نافذ ہو جائے گی، کیونکہ نفاذ بے کے لیے ملک ناقص بھی کافی ہوتی ہے۔ بہرحال غصب کے مفید ملک ہونے پر ہماری دلیل یہ ہے کہ ضمان ادا کرنے کے بعد بھی اگر غاصب شیء مغصوب کا مالک نہ ہو سکا
اور شے مغصوب مالک کی ملک میں باقی رہی تو اصل شے مغصوب اور زمان دونوں بدل مالک کی ملک میں جمع ہو جائیں گے، حالانکہ یہ ناجائز ہے۔ تو اصل یعنی شے مغصوب اور زمان دونوں بدل مالک کی ملک میں جمع ہو جائیں گے، حالانکہ یہ ناجائز ہے۔ بس اس عدم جواز کو ختم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مالک جب زمان کا مالک ہو گیا تو شے مغصوب کا مالک لازمی طور پر غاصب ہوگا، تاکہ اصل اور زمان دونوں بدل ایک کی ملک میں جمع نہ ہو سکے۔ اور رہا یہ سوال کہ اس صورت میں غصب یعنی فعل منہی عنہ امر مشروع یعنی ملک غاصب کا سبب ہو جائے گا اور یہ درست نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شے مغصوب میں ملک غاصب کا سبب غصب نہیں ہے، بلکہ ملک غاصب کا سبب وجوب زمان ہے، یعنی غاصب پر زمان کا واجب ہونا غاصب کے مالک ہونے کا سبب ہے، اور وجوب زمان منہی عنہ نہیں ہے بلکہ مامور بھی ہی ہے۔ حاصل یہ کہ جو چیز منہی عنہ نہیں ہے بلکہ مامور ہے وہ ملک غاصب کا سبب ہے، اور جو چیز منہی عنہ ہے وہ ملک غاصب کا سبب نہیں۔ جس پر آپ کا اعتراض ہے وہ ہمارا مستدل نہیں، ہمارا جو مستدل ہے اس پر آپ کا اعتراض نہیں، اور جب ایسا ہے تو کوئی اعتراض واقع بھی نہ ہوگا۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک غاصب کا سبب وجوب زمان ہے اور وجوب زمان کا سبب غصب ہے، لہذا ملک غاصب کا سبب غصب ہوا اور غصب منہی عنہ ہے، تو گویا ملک غاصب یعنی امر مشروع کا سبب فعل منہی عنہ ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وجوب زمان کے واسطے سے بلا شبہ غصب ملک غاصب کا سبب ہے، مگر چونکہ غصب کا سبب ہونا بالعرض اور بالواسطہ ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہ ہوگا، بلکہ ملک غاصب کا سبب ہونے میں وجوب زمان ہی معتبر ہوگا۔ صاحب نور الانوار نے احناف و شوافع کے درمیان منشأ اختلاف ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمان مالک کے فوت شدہ قبضے کے مقابلے میں ہے، یعنی غاصب نے شے مخصوص سے مالک کا جو قبضہ فوت کر دیا ہے اس قبضے کی تلافی کے لیے غاصب پر زمان واجب کیا گیا ہے، اور زمان شے مغصوب کے مقابلے میں واجب نہیں ہوا، اور جب زمان شے مغصوب کے مقابلے میں غاصب پر واجب نہیں ہوا تو زمان ادا کرنے کے بعد غاصب شے مغصوب کا مالک بھی نہ ہوگا۔ اور احناف کے نزدیک زمان چونکہ شے مغصوب کے مقابلے میں واجب ہوتا ہے، اس لیے زمان ادا کرنے کے بعد غاصب شے مغصوب کا مالک ہو جائے گا، لیکن مدبر اس سے مستثنی ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کا مدبر غلام جس کو آقا نے یہ کہا کہ اگر میں مر گیا تو آزاد ہے غصب کیا اور غاصب کے پاس وہ ہلاک ہو گیا اور غاصب نے اس کا ضمان بھی ادا کر دیا، تو ضمان ادا کرنے کے باوجود احناف کے نزدیک غاصب اس مغصوب مدبر کا مالک نہ ہوگا، کیونکہ مدبر ایک ملک سے دوسری ملک کی طرف انتقال کو قبول نہیں کرتا، یعنی مدبر ایک ملک سے دوسری ملک کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ بس جب مدبر انتقال کو قبول نہیں کرتا تو ضمان ادا کرنے کے باوجود مدبر مالک یعنی مولا کی ملک سے منتقل ہو کر غاصب کی ملک میں داخل نہ ہوگا، اور جو زمان غاصب پر واجب کیا گیا ہے وہ مولا کے مدبر سے فوت شدہ قبضے کی تلافی کے لیے ہوگا۔ یعنی مدبر کی صورت میں ہمارے نزدیک بھی زمان مغصوب کے مقابلے میں نہ ہوگا، بلکہ مالک یعنی مولا کے فوت شدہ قبضے کے مقابلے میں ہوگا، اور جب زمان مدبر کے مقابلے میں نہیں بلکہ اس فوت شدہ قبضے کے مقابلے میں ہے تو زمان ادا کرنے کے بعد غاصب مدبر کا مالک نہ ہوگا۔ ولا یکون سفرا،
ولا يكون سفر المعصية سببا للرخصة تفريع ثالث للشافعي، وذلك لأن سفر المعصية وهو سفر الآبق وقاطع الطريق والباغي معصية وحرام فلا يكون سببا لمشروع، وهو الرخصة في إفطار الصوم وقصر الصلاة. وعندنا تعم الرخصة للمطيع والعاصي جميعا، لأن السفر ليس قبيحا في نفسه، بل القبيح هو المعصية مجابر له منفك عنه فيصلح سببا للرخصة. اور سفر معصیت رخصت کا سبب نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی کی تیسری تفریح ہے، اور یہ اس لیے کہ سفر معصیت اور وہ بھاگے ہوئے غلام، رہزن اور باغی کا سفر معصیت اور حرام ہے، اور امر حرام کسی مشروع کا سبب نہیں ہوتا، اور وہ امر مشروع روزہ نہ رکھنے اور نماز قصر کرنے کی رخصت ہے۔ اور ہمارے نزدیک رخصت فرمان بردار اور نافرمان دونوں کو شامل ہے، اس لیے کہ سفر فی نفسی ہی قبیح نہیں ہے، بلکہ قبیح وہ معصیت ہے جو سفر کے ساتھ ہوتی ہے اور اس سے جدا بھی ہوتی ہے، بس نفس سفر رخصت کا سبب ہو سکتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تیسری تفریح یہ ہے کہ معصیت اور گناہ کے ارادے سے جو سفر ہوگا وہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے اور نماز قصر کرنے کی رخصت کا سبب نہیں ہوگا، اور وجہ یہ ہے کہ معصیت کا سفر مثلاً آقا سے بھاگنے والے غلام، رہزن اور امام المسلمین کے باغی کا سفر معصیت اور حرام ہے، اور رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور نماز کا قصر ہونا امر مشروع ہے، اور فعل حرام اور منہی عنہ کسی امر مشروع کا سبب نہیں ہوتا، لہذا یہ سفر معصیت روزہ نہ رکھنے اور نماز کے قصر ہونے کا سبب نہیں ہوگا۔ اور جب سفر معصیت ان چیزوں کا سبب نہیں ہو سکتا تو غلام آبق، راہ زن اور باغی اگر سفر کرے تو ان کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہ ہوگی اور نہ نماز کو قصر کرنے کی اجازت ہوگی، بلکہ لیکن ہمارے نزدیک یہ رخصت فرما بردار اور نافرمان دونوں کو شامل ہے، یعنی جس طرح فرما بردار آدمی کے لیے سفر کی وجہ سے مذکورہ رخصت حاصل ہے، اسی طرح نافرمان کے لیے بھی حاصل ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ سفر فی نفسہ ہی قبیح نہیں ہے، بلکہ قبیح و معصیت ہے، یعنی غلام کا بھاگنا، رہزنی کرنا اور بغاوت کرنا، جس کی وجہ سے سفر کیا گیا ہے، اور یہ معصیت سفر کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ کبھی سفر کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے اور کبھی سفر سے جدا ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی غلام اپنے مولا سے اجازت لے کر سفر کرے تو اس صورت میں بغیر معصیت کے سفر پایا گیا، اور اگر کوئی غلام اپنے مولا سے بھاگ کر اس شہر کے کسی مکان میں چھپ جائے تو بھاگنا یعنی معصیت بغیر سفر کے پائی گئی۔ بہرحال نفس سفر میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ قباحت اس سے متصل اور مجاور چیز میں ہے جو سفر سے جدا بھی ہو جاتی ہے۔ بس ہم نے نفس سفر کو رخصت افطار اور قصر نماز کا سبب قرار دیا، نہ کہ اس معصیت کو جو سفر کے ساتھ کبھی کبھار متصل ہو جاتی ہے، اور نفس سفر ایک مشروع چیز ہے، لہذا یہاں ایک امر مشروع نفس سفر دوسرے امر مشروع رخصت افطار وغیرہ کے لیے سبب ہوا، اور امر مشروع کو امر مشروع کے لیے سبب قرار دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الْكَافِرُ مَالَ الْمُسْلِمِ بِالْإِسْتِيلَاءِ تفریع رابع للشافعی رحمہ اللہ تعالی، وذلك لأن استيلاء الكافر على مال المسلم وإحرازه بدار الحرب أمر حرام ومحظور، فلا يصلح أن يكون سببا لملكه، وعندنا يكون ذلك سببا لملكه،
لأن الحفظ إنما يكون بالملك أو باليد فإذا أخذوه وأدخلوه في دارهم فات منا اليد والملك فكان استيلاؤهم على محل غير معصوم بقاء وإن كان معصوما ابتداء فيملكونه وقد ثبت ذلك من إشارة قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لأنهم كانوا مياسير بمكة وإنما سموا فقراء لاستيلاء الكفار على مالهم. اور تسلط کی وجہ سے کافر مسلمان کے مال کا مالک نہ ہوگا. یہ حضرت امام شافعی کی چوتھی تفریح ہے، اور یہ اس لیے کہ کافر کا مسلمان کے مال پر مسلط ہونا اور مسلمان کے مال کو دارالحرب میں جمع کرنا حرام اور ممنوع فعل ہے، لہذا یہ فعل اس کی ملک کا سبب نہ ہوگا، اور ہمارے نزدیک یہ تسلط اس کی ملک کا سبب ہو جائے گا، اس لیے کہ مال کی حفاظت ملک یا قبضے سے ہوتی ہے. تو جب کفار نے مسلمان کا مال لے لیا اور اس کو دارالحرب میں داخل کر لیا تو ہم سے ملک اور قبضہ فوت ہو گئے، لہذا ان کا تسلط بقاً محل غیر محفوظ پر ہوا، اگرچہ ابتداءً محفوظ تھا، بس وہ اس کے مالک ہو جائیں گے، اور کافر کا مسلمان کے مال کا مالک ہونا بطریق اشارت النص باری تعالیٰ کے قول للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم سے ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ مہاجرین مکہ میں مالدار تھے لیکن ان کے مالوں پر کفار کے تسلط کی وجہ سے ان کا نام فقراء رکھا گیا. عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں حضرت امام شافعی کی چوتھی تفریح مذکور ہے، یعنی کافر اگر مسلمان کے مال پر تسلط اور غلبہ پا کر اس کو اپنے قبضے میں کر لے تو کافر اس مال کا مالک نہ ہوگا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کافر کا مسلمان کے مال پر تسلط کر کے اس کو دارالحرب میں محفوظ کر لینا فعل ممنوع اور حرام فعل ہے، اور مال کا مالک ہونا امر مشروع اور نعمت ہے، اور پہلے گزر چکا ہے کہ فعل ممنوع کسی امر مشروع کا سبب نہیں ہوتا، لہذا کافر کا مسلمان کے مال پر تسلط پانا بھی کافر کے مالک ہونے کا سبب نہ ہوگا، اور مسلمان کے مال پر تسلط پانے کی وجہ سے کافر اس مال کا مالک نہ ہوگا. لیکن ہمارے نزدیک کافر کا یہ تسلط اس کے مالک ہونے کا سبب ہو جاتا ہے، یعنی اس تسلط کی وجہ سے کافر مسلمان کے مال کا مالک ہو جائے گا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مال کی عصمت اور حفاظت ملک کے ذریعے ہوتی ہے یا قبضہ کے ذریعے، اور بقول محشی دارالاسلام کے ذریعے ہوتی ہے. مال کی حفاظت ملک کے ذریعے ہوتی ہے یا قبضہ کے ذریعے، اور بقول محشی دارالاسلام کے ذریعے ہوتی ہے یا قبضے کے ذریعے. لیکن جب کفار نے مسلمانوں کا مال دارالاسلام سے لے کر دارالحرب میں داخل کر لیا تو مسلمان کا قبضہ بھی فوت ہو گیا اور اس کی ملک بھی فوت ہو گئی، یا بقول محشی مسلمان کا قبضہ بھی نہ رہا اور وہ مال دارالاسلام میں بھی نہ رہا. بس جب مسلمانوں کا قبضہ اور ملک دونوں فوت ہو گئے تو یہ مال غیر معصوم اور غیر محفوظ ہو گیا، اور کافر کا تسلط ایک غیر معصوم اور غیر محفوظ مال پر ہوا، اور غیر معصوم مال پر کافر کا تسلط پانا ممنوع اور حرام نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے مال معصوم پر تسلط پانا ممنوع اور حرام ہے. حاصل یہ کہ مسلمان کا مال ابتداءً یعنی کافر کے تسلط سے پہلے اگرچہ معصوم تھا، لیکن بقاءً کافر کا تسلط ایسے مال پر ہوا جو غیر معصوم ہے، اور غیر معصوم مال پر کافر کا تسلط چونکہ ممنوع نہیں ہے بلکہ مباح ہے، اس لیے کفار مسلمان کے مال پر تسلط پانے سے مسلمان کے مال کے مالک ہو جائے گے،
اور اس مالک ہونے کا سبب فعل ممنوع نہ ہوگا بلکہ فعل مباح یعنی غیر معصوم مال پر تسلط پانا اس کا سبب ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ تسلط کی وجہ سے کافر کا مسلمان کے مال کا مالک ہونا اشارۃ النص سے ثابت ہے، اشارۃ النص سے بھی ثابت ہے۔ وہ اس طرح کے مہاجرین جو مکۃ المکرمہ میں مالدار تھے، مہاجر صحابہ جو مکۃ المکرمہ میں مالدار تھے، اپنا مال مکہ میں چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے اور مدینہ میں مقیم ہونے کی وجہ سے ان کو فقراء کہا گیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اس لیے کہ ان کا جو مال مکہ میں رہ گیا تھا اس پر کفار مکہ نے تسلط پا لیا تھا، اور تسلط پانے کی وجہ سے وہ اس کے مالک ہو گئے تھے۔ پس اگر کفار مکہ مسلمانوں کے مال پر تسلط پانے کے باوجود اس کے مالک نہ ہوتے بلکہ مسلمان ہی اس کے مالک رہتے تو محض ہجرت کرنے سے ان کو فقراء نہ کہا جاتا۔ مہاجرین کو فقراء کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کفار مکہ مسلمان کے مال پر تسلط پا کر اس کے مالک ہو گئے ہیں۔ ثم لما فرغ المصنف عن بیان الخاص بأحکامہ وأقسامہ شرع فی بیان العام۔ الحمدللہ عزیز طلبہ کرام، 20 اقسام میں سے خاص، عام، مشترک، مؤول، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص، 5 تقسیم تھی کتاب اللہ کی۔ ان 5 تقسیم کی 20 اقسام تھی۔ ان 20 اقسام میں سے سب سے پہلی قسم خاص تھی۔ اب تک اس پہلی قسم یعنی خاص کا بیان تھا، خاص کے بعد میں عام، پھر مشترک، پھر مؤول، اس طرح بالترتیب سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں تک 6 ماہی کا نصاب تھا۔ الحمدللہ یہ 6 ماہی کا نصاب مکمل ہوا۔ اب یہاں سے 6 ماہی کے بعد یعنی سالانہ والا نصاب ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اسے آئندہ کل شروع کیا جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.